على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر راہرو آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ حضرات اساتذہ کرام اور مہمانان اعزام اور طلباء عزیز، ہندوستان کی آزادی کا جشن ہم منانے جا رہے ہیں اور ابھی آپ کے سامنے پرچم کشائی کی باوقار تقریب منائی گئی، ترانہ ہندی گایا گیا اور ہندوستان کی عظمت و شوکت کے گیت پڑھے گئے۔ حضرات، یہ آزادی جو بڑی قربانیوں کے بعد حاصل ہوئی، جس کی ایک مکمل تاریخ ہے، اس تاریخ کا آغاز اگر ہم دیکھیں تو 16ویں صدی سے اس کا آغاز ہوتا ہے، جب ہندوستان کے اندر انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑا اور وہ اپنی شاطرانہ اور عجارانہ چالوں سے ہم مسلمانوں ہی نہیں بلکہ ہندوستانیوں کے دین و ایمان اور ان کی تہذیب و ثقافت کے اوپر ڈاکہ ڈالنے لگے اور ہندوستان کی معیشت کو تباہ و برباد کرنے لگے، تو سب سے پہلے جن لوگوں کو اس کی فکر دامن گیر ہوئی وہ مسلمان تھے، کیونکہ ہندوستان کے اندر اس وقت مسلمان حکمران تھے۔ اس آزادی کا آغاز جس کی ہم 75ویں سالگرہ منانے جا رہے ہیں، اگر آغاز دیکھا جائے تو نواب سراج الدولہ کی نانا وردی خان نے سن 1754 میں شروع کیا تھا اور انہوں نے سب سے پہلے انگریزوں کو شکست دینے کے لیے کلکتہ کے ڈائمنڈ ہارٹ اور فورٹ ولیم جو انگریزوں کا مرکز تھا، وردی خان نے فورٹ ولیم پر حملہ کر کے انگریزوں کو نکالا اور اس کے بعد ان کے نواسے نواب سراج الدولہ نے انگریزوں سے لڑائی کی اور تاریخ کے صفحات میں آپ جانتے ہیں کہ پلاسی کی جنگ جو سن 1757 میں اور بکسر کی جنگ جو سن 1764 میں لڑی گئی، یہ نواب سراج الدولہ کی قیادت میں لڑی گئی۔ واقعی کار یہ جنگ ہندوستانیوں کی شکست پر ختم ہوئی اور برٹش کورٹ نے نواب سراج الدولہ کو ان کی دارالسلطنت مرشد آباد کے اندر شہید کر دیا۔ سن 1782 میں دکن کے فرمانروا حیدر علی اور ان کے بیٹے ٹیپو سلطان نے 4 جنگیں انگریزوں کے خلاف لڑی تھی۔ سن 1783 میں پہلی جنگ، سن 1784 میں دوسری جنگ اور سن 1792 میں تیسری جنگ لڑی گئی، جس میں ٹیپو سلطان کی فوج نے بغاوت اور غداری کی اور آخرکار غداری اس حد تک پہنچ گئی کہ سن 1799 میں یادین مجاہد ٹیپو سلطان جس نے کہا تھا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہوا کرتی ہے، آخر ان کو اپنی فوج کے میر جعفر اور میر ساجد جیسے غداروں کی بنیاد پر اس لڑائی میں شکست ہوئی اور ٹیپو سلطان شہید کر دیے گئے۔ جب ٹیپو سلطان شہید کیے گئے تو انگریز نے ان کی لاش پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہو گیا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد جو تحریک وجود میں آتی ہے، جس کے بانی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہے اور انہوں نے جو گانا بانا بنا تھا اور اس کی جو تصویر اپنے ذہن کے اندر نقوش کی تھی، جس کی بنیاد پر جو وہ چاہتے تھے اگر وہ صورتحال بن جاتی تو ہندوستان کی شکل و صورت کچھ اور ہی ہوتی۔ شاہ ولی اللہ محدث رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ان کے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز نے اس تحریک کو آگے بڑھایا اور سن 1803 میں انگریزوں کے خلاف فتویٰ جہاد دیا۔ شاہ عبدالعزیز ہی کا فتویٰ حقیقت میں ہندوستان کی آزادی کی کلید تھا اور یہیں سے گویا آزادی کی شاہراہ شروع ہوتی ہے۔ شاہ عبدالعزیز کے شاگردوں اور ان کے منتسبین اور ان سے بیعت کرنے والوں میں حضرت سید احمد شہید اور مولانا اسماعیل شہید رحمہ اللہ بھی ہے۔ انہوں نے اس تحریک کو آگے بڑھایا اور سن 1821 میں بالا کوٹ کے میدان میں انگریزوں اور مراٹھوں سے لڑتے ہوئے حضرت سید احمد شہید اور مولانا اسماعیل شہید نے جان آفری کے حوالے کر دی۔ اس کے بعد 1857 کا زمانہ آتا ہے۔ 1857 میں علماء کی ایک فوج تیار ہوتی ہے جس میں مولانا احمد اللہ مدراسی، مولانا احمد اللہ
اللہ جیلانی، مولانا فضل خیرآبادی، مولانا قاسم نانوتوی، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، مولانا رشید احمد گنگوئی اور ان کے رفقائے عزیز تھے۔ ان حضرات نے پلان بنایا اور سن 1864 میں مولانا احمد اللہ، مولانا یحییٰ علی، مولانا عبدالرحیم سالم پوری، مولانا جعفر خان نیسری کو انگریزوں نے کالے پانی کی سزا دی تھی اور مولانا جعفر خان نیسری کو 18 سال کے بعد رہائی نصیب ہوئی تھی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ سن 1884 میں انڈین کانگریس کا انعقاد ہوتا ہے اور اس کا پہلا جلسہ ہوتا ہے جس کے بانی بدرالدین فجر جی تھے۔ سن 1912 کے اندر حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی نے ریشم بان کی تحریک چلائی تھی اور اسی درمیان میں 1866 کے اندر ان علماء دیوبند نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی تھی اور سن 1919 کے اندر جمعیت علماء ہند کی بنیاد رکھی گئی اور یہیں سے دور شروع ہوتا ہے جب مسلمانوں نے دوسرے برادران وطن کو ساتھ لیا تھا اور اس کے بعد جو معاملہ تیار ہوتا ہے اس قافلے کے اندر شیخ الہند کے ساتھ مولانا حسین احمد بدری، مولانا عبداللہ شاہ بخاری، مفتی کفایت اللہ دہلوی، مولانا شوکت علی وغیرہ کا دور آتا ہے۔ یہ وہی 1919 کا زمانہ ہے جب جلیاں والا باغ کا واقعہ پیش آتا ہے جس میں تقریباً 3500 ہندوستانیوں پر گولیاں چلائی جاتی ہے۔ تو حضرات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان کی ایک تاریخ ہے جس کا آغاز ہم مسلمانوں نے کیا، لیکن بعد میں برادران وطن کو ساتھ لے کر اور شانہ بشانہ کھڑے ہو کر اس کے بعد ہندوستان کو آزادی کے ساتھ انقلاب کیا گیا۔ یہ تاریخ جہاں ہمیں ایک طرف خون کے آنسو رلاتی ہے تو دوسری طرف یہ درس بھی دیتی ہے کہ ہمیں اپنے ملک و ملت کی حفاظت کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے سے کبھی دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ وآخر الدعوانا واقف تو ہے اس راز سے ادار و رسن بھی، واقف تو ہے اس راز سے ادار و رسن بھی، مگر یہ اور بات ہے کہ اب یہ مانتے نہیں۔ حضرات سامعین،